أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا المزمل صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی۔ اس کا جو معروف ترجمہ آپ کو پڑھنے میں یا سننے میں ملتا ہے، اے کملی والے، چادر والے، اے لحاف والے یا کمبل والے، تو یہ علماء کرام نے جو کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ علماء کرام جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے مفہوم کو وہ عام آدمی کی سطح پہ رکھ کے کرتے ہیں۔ مزمل چونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زمل ہے، زمیل۔ عرب میں آج بھی ایک کردار نام کی حد تک موجود ہے، جیسے ہمارے ہاں معاشقی، آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو، لیکن جن کی عمر 50 سال کے قریب ہے انہیں پتا ہوگا کہ معاشقی کون تھا اور کیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح زمیل ایک کریکٹر تھا۔ اس کو اگر میں مختصر ترین بیان کرنا چاہوں تو ذرا دیکھیے گا کہ اس لفظ سے شان نبوی کس سطح پہ جا کے ایکسپلور ہوتی ہے۔ کسی شخص میں لیڈرشپ کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہوں، اس کو پتا بھی ہو کہ یہ مجھ میں ہے، اور وہ ان کے استعمال سے بہترین نتائج لے سکتا ہو، اور آغاز منزل سے تکمیل منزل تک لوگوں کو باحفاظت، باکفایت اور باسہولت لے کے جائے، ایسے عظیم قائد کو مزمل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اس کی اس روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس روح سے وہ نازل کیا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ہم سب بھی ڈاکٹر فیاض رانجھا کے جو ہیں وہ گرویدہ ہیں۔ نعتیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ اشعار کی ادائیگی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اور ایک سوز کی کیفیت لاتے ہیں، تو میں ڈاکٹر آصف صاحب کی اجازت سے فیاض رانجھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند نعتیہ اشعار جو ہے وہ ضرور ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیطان تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، ہے میں تو مر جاتا، ہے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں میں تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں میں تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے
کہ سارا تیرے پیکر کا مقام، لوگ کہتے ہیں کہ سارا تیرے پیکر کا مقام، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ڈاکٹر اعظم راجہ صاحب نے ہماری کیفیت جو ہے وہ کیسے یقین جانیے ہمارے اجسام و ابدان میں ایک لرزش خفی پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ دانے دودی جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ آواز جو ہے اس میں سوز بھی ہے اور ساتھ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ ہدیہ تبلیغ جو پیش کر رہے ہیں، حقیقتاً جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ آپ کو بڑا اعزاز حاصل ہے کہ صاحب نے بے شمار گورنر ہاؤس کے علاوہ صدر مملکت کے سامنے بھی یہ ایوان صدر بہت ساری جگہوں پر بڑے مداحین پیدا کیے ہیں آپ نے، اور آپ کے سامعین جو ہیں وہ اس وقت بھی لائیو انہیں سن رہے ہیں۔ تو یہ جدید ہے کہ ابلاغی پیپر جو ہے یہ غنیمت ہے، اور اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ مجھے کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگ آئے یا نہیں ہے، میں نے اپنا کام کیا پوری ایمانداری کے ساتھ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس وقت جناب ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب یہ ان کی محبت ہے، یہ آبشار کی مدد ہے جو بلندیوں سے یہ کہتی ہوئی نیچے آ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ میری سطح تک بلند نہیں ہو سکتے تو میں خود ہی نیچے اتر کر تمہاری کشتے ویران کو سیراب کر دوں۔ ان کی انحصار میں ہم نے اتحاد اللہ کیا، ان کی عاجزی جو ہے یقین جانے انہیں اور یہ سوئیہ بلا رہی ہے، اور اس وقت ہم ایک ایسے حال میں موجود ہیں، وہ ان کے والد گرامی اور شیخ احمد رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس گرامی سے یہ مکتوب ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ اپنا پروفیسر ڈاکٹر تک ہمارے ایک پی آر او ایسوسی ایشن ہے، اس کو یہ چند دنوں تک یہاں کوئی افسری کرائیں گے، تو اس سلسلے میں وہ یہ ہوتا ہے ان کے ممبران پہ جو ہے وہ سارے آ جاتے ہیں، تو اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس پر میں التماس کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ آج کا عنوان ہے استقبال رمضان اور اس کے تقاضے اور ہمارے رویے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال جو ہے اگر اس کو آپ تصور میں لائیں تو کیا ہوتا ہے کہ جتنی وہ آنے والی ہستی ہمارے لیے عزت و وقار اور محبت کا تعلق رکھتی ہے، ہم اس کے شان شان اپنے بہترین وسائل خرچ کرتے ہیں۔ گھر کی یا دفتر کی تنظیم و آرائش اس طرح سے کرتے ہیں کہ صفائی کے علاوہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، لباس میں صاف ستھرے ہوتے ہیں، کھانے پکانے میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کیا پسند اور ناپسند ہے، اور حتیٰ کہ اس کے سامنے ہم کوئی ایسی بات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں جو اس کو ناگوار نہ گزر جائے۔ تو کیا یہی رویہ ہمارا ماہ رمضان کے حوالے سے ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو بہت آسانی سے جواب مل جائے گا۔ ہمارا استقبال رمضان کیا ہوتا ہے اس کو میں مساجد سے شروع کرتا ہوں۔ تو مساجد میں صفائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رنگ و روغن، تنظیم و آرائش، کس نے مصلی سنانا ہے، کس نے سماعت کرنی ہے، اور کہاں کہاں کس نے جا کے کیا کرنا ہے۔ اب آپ یہ سب کچھ دیکھیں، یہ ایکٹیویٹی ڈیزائن ہو رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جانا ہے۔ بزنس مین کا استقبال کیا ہوتا ہے؟
وہ چیزوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تو رمضان بالکل انشاءاللہ اور 3-4 دن کے بعد مہمان ہوگا۔ پچھلے مہینے یعنی 1 مہینہ 10-11 دن ابھی باقی تھے رمضان میں کہ میں نے سیب خریدے اسی آدمی سے جس سے پہلے خریدتا تھا، تو اس نے کوئی 2 گنا سے بھی زیادہ، تو اس کا جواب سنیے، وہ کہتا باؤ جی تانوں نہیں پتا رمضان آنے والا۔ تو میں کہ بھی کہنا جی ہونے کمانا تے کدوں کمانا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ وہ برکات کا مہینہ ہم چند سکوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ گھروں کی عورتوں کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں، سحر میں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا، یا بزنس ڈنر جو ہے، افطار ڈنر کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا۔ جو عام دکاندار ہے وہ اپنے پاس جو ہے اپنے مال کو اکٹھا کرتا ہے، نئی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ آپ اس سارے استقبال میں دیکھیے جو رمضان کے تقاضے ہیں اس کے اوپر ایکسیپشنز کو اگر چھوڑ دوں تو کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ اچھے اور نیک کام کرنے ہیں، اچھی عادتیں اپنانی ہیں اور بری عادتیں چھوڑنی ہیں۔ اگر دستی کا گوشت کھانا سنت ہے، سرکہ اور کھجور کھانا سنت ہے، تو سچ بولنا بھی تو سنت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے، تو ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ تو تھی جی بات استقبال کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا حیرانگی کی طرف آئیے، یہ جو روزہ بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت سے پہلے ایک بڑی خاص بات سنیے۔ ہمارے دشمنان اسلام نے بہت دیر لگائی، صدیاں لگا کر جو ڈیزائن کیا وہ یہ کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اقبال نے نشاندہی کی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمارے دشمنوں کو سمجھ آ گئی۔ تو کیا کیا گیا؟ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں جن کو ریچولز میں کہوں گا، کیونکہ عبادت تو بہت وسیع ٹرم ہے، عبادت کا اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھنا چاہیں تو ہوش سنبھالنے سے لے کے ہوش گنوانے تک کی کل زندگی کو ویسے ہی گزارنا جیسے حکم دیا گیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ریچولز جو ہیں، اراکین اسلام جو ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت وہی رہنے دی گئی، لیکن اس کے ساتھ جو غائیت منسلک تھی، مقصد تھا، اس کو پس پش ڈال دیا گیا۔ دیکھیں روزے کی آج بھی ظاہری شکل وہی ہے کہ سحر و افطار کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ تو آتا ہوں جی، روزہ جو ہے وہ اسلام سے بہت پہلے سے زرتشتیوں کی عبادت کا ایک خاص رکن تھا، آج بھی ہے۔ وہاں صبح سے شام تک فاقے کے عمل کو روزہ کہتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر صرف خواص روزہ رکھ سکتے تھے، عوام کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آغاز مسلمانوں کا جو عمل ہے جو اللہ نے ہم پہ کیا وہ اور چیز ہے، اس کو میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس کی ہسٹری کی طرف۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جس کا آغاز جناب سیدنا ابو البشر حضرت آدم کی آمد کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 3 روزے رکھے جو ان کو سجسٹ کیے گئے تھے حضرت جبرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد اگر آپ چلتے آئیں تو تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی امتوں پر روزے فرض ہوئے، حتیٰ کہ غیر الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں ان سب میں بھی روزہ فرض ہے، سوائے سکھ مذہب کے دنیا کے ہر مذہب میں روزہ ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سب کی الگ الگ ہے، لیکن اس کے آغاز کا جو ملتا ہے وہ قدیم مصر سے، کہ وہاں کی عورتیں ایک تہوار کے طور پہ روزہ رکھتی تھیں، کہیں عادتاً روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ مختلف شکلیں تھیں جو بہت دلچسپ ہیں، لیکن میں اس وقت ان پہ نہیں، براہ راست آتا ہوں اسلام کا جو تصور روزہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، اکراس دا بورڈ اٹ از کمپلسری۔ پھر کہا گیا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یہ صرف تم پر نہیں ہے۔ پھر تیسرے حصے میں اس کا پرپس ڈیفائن کیا گیا کہ کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کا مطلب جو ہے وہ ہم پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا کرتے ہیں۔ یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن عربی، کیونکہ عربی نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے، آپ میری کسی بھی بات کو عربوں کے ہاں جو زبان بولی جاتی ہے، جو ڈکشنریز ہیں، یا جو بہت بڑے مفسرین نے اصطلاحات کی وضاحت کی ہے، یہ چیزیں آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو تقوی دراصل جو ہے اختیار کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک نظام دیا ہے، ایک دستور دیا ہے، اس آئین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، پھر تمہارے لیے ساری آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ جو لفظ صوم ہے، مسلمانوں کی عبادت صوم ہے۔ اب آپ دیکھیں صبح سے شام تک کا فاقہ کرنا، اس کو تو روزہ کہتے ہیں۔ صوم جو ہے اس کا روٹ ورڈ صاد واو میم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جی رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب آپ دیکھیں کتنی وہ چیزیں جو جائز ہیں کھانے پینے کی یا دیگر جو زوجیت کے وظائف ہیں، تو ان سے آپ رکتے ہیں، آپ ٹھہرتے ہیں، اس کو صوم کہتے ہیں۔ یہ جو نام سائمہ رکھا جاتا ہے، اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ کند چھری ہے بائی ڈکشنری میننگز، لیکن اگر آپ اصطلاحی معنوں میں جائیں تو بہت کمال، جس کے اندر ٹینڈنسی گناہ کرنے کی کم ہو جائے، برائی کی طرف جانے سے وہ رکے۔ آپ دیکھیں روزے میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج میرا روزہ نہ ہوتا تو میں تینوں دستا، تو کیا ہوا، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پھر جو لفظ رمضان ہے، ماہ رمضان، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را میم زو ہے، رامزا۔ یہ کہتے ہیں جل جانا یا جلا دینے کی کیفیت کو، اس میں ہمارے گناہ جلتے بھی ہیں، جھڑتے بھی ہیں اور جلائے بھی جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا ایک اصطلاحی معنی ہے کہ وہ بارش جو اس وقت برستی ہے جب دھرتی بارش کو بہت ترستی ہے۔ تو اس سے آپ کو واضح فرق پتہ چلا کہ وہ جو روزہ ہے یا صوم ہے، جو اسلام کی عبادت ہے، وہ کیا ہے۔ اسلام نے نہ اس کو عادتاً، نہ تہوارتاً اور نہ صحت کے لیے کیا ہے۔ آپ نے تو قرآن نے اس کو فرض قرار دیا، اور جب کوئی چیز فرض قرار دے دی جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو یار کہے بسم اللہ۔ قرآن کی 4 صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء میں، اور پھر سورہ مائدہ میں، پھر سورہ احزاب میں۔ تو وہاں جو اس کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ کفارے کے طور پہ ہے، ایک جگہ پہ قصاص کے طور پہ ہے، اور سورہ احزاب میں انعامات اور جزا کے طور پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ احادیث میں سے میں نے 2 احادیث جو ہیں وہ اس کے لیے منتخب کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی آخری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، قوم تصاحو، روزہ رکھا کرو تم صحت مند رہو گے۔ اور یہ آخری ہونے کے حوالے سے اہمیت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا کرتی ہے؟ آپ کی طرف آنے والے کسی بھی وار سے آپ کو بچاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایسی حدیث جو انتہائی مختلف اور کمال کی ہے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں ان کے اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن روزے کے بارے میں کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ اور کچھ علماء کرام نے اسی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب اس کو میں، یہ جو ہمارا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں،
ڈاکٹر مور پال آکسفورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا فزیشین تھا. وہ روزے پہ جب تحقیق کر رہا تھا مختلف مذاہب میں روزے کے تصور پہ، تو مسلمانوں کے روزے کو اس نے ایکسرسائز کیا. اس نے مسلمانوں کی طرز پہ صبح سے شام تک صرف ایک کام فاقے والا کیا، باقی تو ظاہر ہے وہ نہ مسلمان تھا نہ اس نے نماز پڑھنی تھی. اس سے پہلے اس نے اپنے سارے پیتھولوجیکل اور دوسرے ٹیسٹ کرائے، اور جب 30 دن کے بعد اس نے دوبارہ یہی عمل کیا ان ٹیسٹوں کا، تو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا، اس کے معدے میں زہریلی رطوبتیں جو پچھلے 25 سال سے اس کے لیے اذیت کا باعث تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں. ہڈیوں میں جو گدا ہے وہ بہترین سہل گدا تیار ہوتا ہے جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے. جگر کو اگر آرام ملتا ہے تو وہ ڈائٹنگ والے فاقے سے نہیں ملتا، وہ روزے والے فاقے سے جو ہے آپ کے جگر کو ملتا ہے، جس کے نتیجے میں سہل خون پیدا ہوتا ہے. 2 ڈاکٹرز میرے پاس بیٹھے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بی پی، دوسرا ہوتا ہے ڈی پی. تو وہ بہترین حالت میں آ جاتا ہے جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا. اسی طرح اس کا اعصابی نظام ہے، ریسپریٹری سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، پورے کے پورے بدن کی اوور ہالنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر میں اس کے نفسیاتی فوائد کی طرف آؤں تو ڈپریشن، انگزائٹی، ملٹیپل ڈس آرڈرز، اس طرح کی بہت سی چیزیں انسان جو ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن یاد رکھیں اس وقت نفسیاتی امراض میں لیڈ کر گیا ہے نمبر 1 پہ. اب اس کے معاشرتی فائدوں پہ آئیں تو معاشرے میں ایک بہت اچھا بھائی چارے کی فضا بن جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، مسجد میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر افطار کے وقت چیزیں بھیجتے ہیں، گلے شکوے ختم کرتے ہیں. اب اس کے اگر آپ ازواجی فوائد کی طرف آئیں تو مرد حضرات کی اکثریت جو ہے وہ افطار کے وقت گھر پر آ جاتی ہے اور آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے، اور سب لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ انسان روزہ افطار کرتا ہے تو گھریلو زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اگر آپ فیملی کورٹس کا ریکارڈ دیکھیں تو طلاق یا خلا کے کیسز جو ہیں وہ بہت کم فائل ہوتے ہیں اس مہینے میں. اس کے بعد اگر آپ قانونی فوائد کی طرف جائیں تو جرائم کی شرح کم ہو جاتی. تھانوں میں لڑائی جھگڑوں کے، قتل و غارت کے، چوری ڈکیتی، اس طرح کے جو مقدمات ہیں یا وارداتیں ہیں وہ ہونا رک جاتی ہیں. تو اس سینیریو میں دیکھیے کہ وہ جو طویل حدیث عام طور پر حضرت سلیمان فارسی سے منسلک روایت بتائی جاتی ہے اور کہ اے تم پر ایک مہینہ ایسا سایہ فگن ہونے والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہا گیا ہے. تو ذرا اس کا اوپر سینیریو دیکھیے. پھر معاشی فائدے، اس کا جو اکنامک ویلیو ہے، پازیٹیو سینس میں بات کرنے لگا ہوں، وہ نہیں دہرانے لگا جو میں استقبال رمضان میں بتا چکا ہوں. دیکھیے بہت سے چھوٹے چھوٹے کاروبار عارضی طور پہ شروع ہو جاتے ہیں اور روپے کی گردش آف سرکولیشن آف منی جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پہیہ گھومتا ہے تو ملکی معیشت مجموعی طور پہ بہت ترقی کرتی ہے. تو اس طرح ایک بڑی طویل فہرست ہے میرے پاس بتانے کے لیے. اب میں تھوڑا سا نہیں، شاید ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز کی طرف آپ کو لاتا ہوں، وہ ہے کردار سازی. روزے کا عمل انسان کی کریکٹر بلڈنگ جس طرح کی کرتا ہے، جس کلاس کی کرتا ہے اور جتنی ایفیکٹولی کرتا ہے، بڑے سے بڑا استاد، سائنسدان، سائیکالوجسٹ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی مثال میں آپ کو بہت سادہ دوں گا. آپ کو شدید پیاس لگی ہے اور آپ کمرے میں ضرورت کے لیے جاتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، آپ کی پسند کی ہر ڈرنک وہاں پڑی ہے، اور ذرا تصور کریں 22 جون ہے اور گرمی اپنے جوبن پہ ہے، چونکہ 21 یا 22 جون جو ہے وہ بہت شدید دن ہوتے ہیں. تو آپ وہ چیز، وہ ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ جو ڈرنک ہے، کوئی
کولڈ ڈرنک ہے، کوئی شربت، پانی، شدید پیاس کے باوجود کیوں نہیں پیتے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ آپ کے کردار کی مضبوطی کو کہاں لے جاتی؟ تو میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ روزوں کے بعد کیا اللہ آنکھیں میٹ لیتا، آنکھیں بند کر لیتا؟ تو وہ عمل جب ہم 30 دن دہراتے ہیں تو پھر ہم بہت سی ایسی چیزوں سے بھی بچنے لگتے ہیں جو عموماً نہیں ہوتی۔ سحر و افطار کے حوالے سے چند باتیں بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہم سحری میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہنا، اور افطار میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں، ہم کھانے کو فتح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے پاس انتہائی سینئرز، اور رانجھا صاحب کی تو خیر کیا ہی بات ہے، بہت میو ہاسپٹل جیسا جو ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ، تو اس کو سربراہی کر چکے ہیں۔ جتنا مرضی کھا لیں، اگر آپ کا معدے کا سسٹم ٹھیک ہے تو وہ 4 گھنٹے میں معدے کا فنکشن ختم ہو کے تو وہ جگر کو یا دوسری جگہوں کی طرف توانائی کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کھانے میں اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے والی بات رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ذرا دیکھیے ہم نے اس عبادت کو عبادت سے نکل کے تہوار کی شکل بہت زیادہ دے دی ہے۔ تو سحری کے وقت، افطار کے وقت جو کھجور کے ساتھ افطار کا حکم ہے، ایک روایت کے مطابق جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا اسی مٹی سے کھجور کو پیدا کیا گیا، یہ اس کے ساتھ نسبت ہے۔ اور انسانی زندگی میں بھوک یا صحت کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک سیاح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو روانہ کیا تو وسائل کی جو اس وقت کمی کا سامنا تھا، تو آپ نے ایک بڑا تھیلا یا بوری کھجوروں کی دی، اور ہر صحابی کو 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور ملتی تھی جس سے وہ اپنا پورا دن گزارتے تھے۔ تو یہ آپ کی اس توانائی کو ایک دم بڑھاتی ہے۔ اس میں ایک گزارش کرنا ہے کہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں افطار میں تو بالکل ہی نہ استعمال کریں، بالکل ہی نہ استعمال کریں۔ اسی طرح میٹھا شربت کوئی بھی سوائے شکنجبین کے، اور دودھ سوڈے کے جو شوقین ہیں وہ بھی سن لیں کہ اس میں جب آپ سوڈا ڈالتے ہیں تو دودھ کے اندر نیوٹریشنز میں جتنی بھی چیزیں، خاص طور پہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی وغیرہ، وہ نلیفائی ہو جاتے ہیں۔ پانی کے بھرپور استعمال کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ اور ایک آخری بات جو سحر و افطار کے حوالے سے ہے، میں خود بھی 20 سال کا ڈائبیٹک ہوں، اور پچھلے 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ڈائبٹیز کی وجہ سے کبھی روزہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن ہر انسان کی، اس کا باڈی کا میکانزم، اس کی عمر، اس کی صحت، اس کی جنس، وزن، سب مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مشورہ اپنے ڈاکٹر سے کیجئے، پھر روزہ رکھیے۔ بازار میں ایک کھجور جس کو زہدی کہتے ہیں، وہ ایران سے آتی ہے، یہ جو بہت سرخ رنگ کی وائٹ سے کلر کی لائٹ براؤن دیکھتے ہیں، تو اس میں سے وہ جو سوکھی بھی ہوتی ہے نا، وہ دکاندار ریڑھی والا ویسے ہی الگ کر کے رکھتا ہے، نکالتا رہتا ہے۔ تو آپ وہ والی کھجوریں لے لیں، وہ 1 2 3 4 5 6 بھی کھا لیں تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ سحری کے وقت آخری کام جو ہے، پانی پینے کے علاوہ وہ کھجوریں کھائیں، سارا دن آپ کا روزہ بہت اچھا گزرے گا۔ تو میں نے اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا، امید ہے کہ آپ تک پہنچا پایا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آنے والے مہینے کی ہمیں قدر کرنے، اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ فیض و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ
होता है। रमजान में गरीबों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अफसर साहब ने तहकीकाती मकाला की सूरत में इस्तक़बाल रमज़ान और फिर रमज़ान में करने के काम वो बता दी। अब इसका दूसरा रुख जो रूहानी है वो मैं पेश करना चाहूँगा। सारे महीनों के नाम अरबों ने खुद रखे। 11 महीनों के नाम अरबों ने खुद रखे। एक वाहिद महीना जिसका नाम अल्लाह ने खुद रखा वो रमज़ान है। माशाल्लाह। सिर्फ एक महीने का नाम अल्लाह ने रखा है, शहर रमज़ान उन्ज़िला अल्लज़ी, अल्लाह ने कहा ये शहर रमज़ान। बाकी पूरे कुरान में किसी शहर का नाम अल्लाह ने नहीं लिया। तो 11 महीनों के नाम अवाम ने, अरबों ने और उन कौमों ने रखे, और ये एक वाहिद महीना है जिसका नाम खुद खालिक़े कायनात ने रखा। तो पहला इस्तक़बाल का तकाजा ये है कि जिसका नाम अल्लाह ने रखा है उस पूरे महीने को अल्लाह के नाम कर देना चाहिए। जहां उन सब की शान की इंतहा होती है वहां एक सहाबी की शान की इब्तिदा होती है। और सहाबी की डेफिनेशन क्या है? मेरे ईमान के गवाह डॉक्टर आसिफ जा होंगे कि ईमान की गवाही कब देते हैं? जब जनाजा पढ़ते हैं। और जनाजे में ना रुकू है ना सजदा। क्यों? कि गवाही हमेशा खड़े होकर देते हैं, इसलिए जनाजे में ना रुकू है ना सजदा है। खड़े होकर गवाही देंगे कि या अल्लाह हम इस भाई के ईमान की गवाही देते हैं, इस भाई की। और अल्लाह ने क्या ऐलान किया? फरमाया जिसकी मुसलमान गवाही जिस तरह की दे दे मैं कबूल कर लेता हूं। जिसके ईमान की गवाही मुसलमान दे देंगे मैं उसको अपना मेहमान बना लूंगा। अब अंदाजा करो कि गवाही बढ़ रही है। किसी का ईमान के गवाह उसका वली अल्लाह, किसी के ईमान के गवाह वो कहता है कि मेरे सबसे बड़े शेख, किसी के ईमान के गवाह इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी होंगे। ये बड़ा वो बंदा भी बड़ा होगा जिसके वो गवाह है जिसके जनाजे में शरीक हैं। अब सुनो, सहाबी उसे कहते हैं जिसके ईमान के गवाह खुद मुस्तफ़ा करीम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ईमान के गवाह हैं उसे सहाबी कहते हैं। लिहाजा कोई इस मकाम पे, कोई शान पे पहुंच ही नहीं सकता। अब सहाबा क्या कहते हैं? फरमाते हैं एक दो नहीं, फरमाया हम लोगों को, रफसर साहब हम लोगों को, मीनिंग बाई कि एक गवाह अगर रावी होता तो उनके नाम होता, 2 रावियों के नाम होते, 3 के नाम होते। अब चूंकि मेरे आका ने नाम नहीं, नाम तो बेशुमार थे जिन्होंने ये बात बयान की। जब सहाबा की मिकदार बढ़ गई तो उन्होंने फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में हम लोगों को इकट्ठा किया और वाज फरमाया कि मेरे साथियों तुम्हारे ऊपर एक खास महीना आ रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तक़बाल रमजान की तकरीब मुकर्रर फरमाई। उस तकरीब में सहाबा से ये कहा कि ऐ मेरे साथियों तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत है, 2 हिस्सा मग़फ़िरत है और तीसरा हिस्सा आग से आज़ादी। मेरे साथियों सुनो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है, ये इस्तक़बाल रमजान में फरमाया। ऐसा महीना आ रहा है कि जिस महीने में नफल का दर्जा फर्ज के बराबर कर दिया जाएगा। नफल का दर्जा फर्ज के बराबर कर दिया जाएगा और फर्ज का दर्जा 70 मरतबा बढ़ा दिया जाएगा। माशाल्लाह। और अल्लाह फरमाया कि मेरे साथियों सुनो, इसके दिन के रोजे को और रात के क़याम को अल्लाह ने सवाब की चीज बताया है। और सवाब के साथ फरमाने के दूसरे मौके पर फरमाया कि तरावी जो रात के क़याम है रमजान का खुसूसी, एक रमजान की तरावी के सजदे पर 1500 नेकियां मिलेंगी। एक रकात में 3000 नेकियां। और जितनी तरावियां पढ़ेंगे, अगर आप 20 पढ़ेंगे 3000 की, 20 पढ़ेंगे तो 60,000 नेकियां एक रात में आप लेकर अपने घर आ जाएंगे। फिर फरमाया मेरे आका ने कि सुनो, सरकश शयातीन को इस महीने में कैद कर दिया जाता है। ये सारी बातें मेरे आका ने अपने सहाबा किराम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाकर तकरीब में
उन सबको बता दी कि ये इस्तकबाल रमजान है। मेरे साथियों, सरकश शयातीन को 29 यानी यकम रमजान की रात को जब चांद निकलेगा तो सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाएगा। जिस तरह बुराइयों की तरफ गैर रमजान में जा सकते थे, अब तुम गैर रमजान की तरह से रमजान में बुराइयों की तरफ जा ही नहीं सकते। अब अगर इसमें भी कोई बुराई करता है तो उसमें फिर शैतान का कसूर नहीं, वो खालिस उसके नफ्स का फतूर है। फिर मेरे आका ने फरमाया कि रोजा क्या है। अब ये बात मैं डॉक्टर आसिफ जाज साहब के खुसूसियत के साथ इनकी नजर करना चाहता हूं कि इनको अल्लाह ने काफी अरसे से ये खिदमत दे रखी है। ये खालिस मेरे आका का हुक्म देखो। अब देखो रुख क्या है। रुख फरमाया कि मेरे साथियों भी सुन लो, अल्लाह को तुम्हारे भूखा प्यासा रखने की कोई जरूरत नहीं। अब सहरी से लेकर अफ्तार के वक्त तक भूखे प्यासे रहे, जिनके लिए जिनके हुक्म पर रहे, उन्होंने क्या फरमाया? कहा कि अल्लाह को तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। अब इस्तकबाल रमजान की तकरीब में मेरे आका फरमा रहे हैं कि ये गमखारी का महीना है, गमखारी का महीना है। फरमाया फिर आगे मोमन का रिज़्क इसमें बढ़ा दिया जाता है। अब गमखारी में अगर आदमी रफ्तारी कराने में सिर्फ अपने हमअसरों को, अपने जैसे अमीरों को, अपने जैसे साहिब असीर लोगों को अगर वो अफ्तारी करा रहा है, और वो बच्चे कि जो रूढ़ियों पे छोटी छोटी बोतलें उठाकर उन बोतलों में से जो 2-3 घूंट पानी या कोई बोतल रह जाती है, उसी घूंट पानी को पी के गुजारा करते हैं, अगर वो रमजान में भी उनको कोई खाने को ना मिले, सहरी को ना मिले, अफ्तारी को ना मिले, और वो लोग उसी तरह रमजान गुजार दें, तो फरमाया सुनो मेरे साथियों, ये महीना गमखारी का है, ये महीना गमखारी का है। आप लोगों के गम बांटें, जिनके पास कुछ नहीं उनको देने के लिए पड़े आगे बढ़े, और खुद अगली सुन लो, सैयदातुन निसा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा, मुसलमानों की माँ, सारे मुसलमानों की माँ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने बहुत सारा सामान आया, बहुत सारा, और आपने अपनी मुलाजमा खादमा से कहा जो उनको मिली थी कि आप ये सारा तकसीम करो। रोजे से पहले तकसीम कर दिया। जब तकसीम हो गया तो मुलाजमा ऐन अफ्तार से थोड़ी देर पहले बोली कि आपने तो सब कुछ तकसीम कर दिया, अब हमारा रोजा है, अफ्तारी के लिए घर में कुछ भी नहीं है। हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए के बराबर होगा वो सामान जो उन्होंने तकसीम किया। जब तकसीम कर दिया सारा, और सारे मदीना के फुकरा और यतीम और बेआसरा बेसहारा लोगों में, तो जब नौकरानी ने पूछा जो उनकी खादमा थी कि आज हमारे पास अफ्तार के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं तकसीम कर रही थी उस वक्त बता देती तो अपने तेरे लिए भी कुछ रख लेती। अब क्या हो सकता है, अब पानी पर ही अफ्तार करेंगे। ये महीना गमखारी का है। अपने घर में लाखों नहीं करोड़ों तकसीम करके मेरे आका सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा प्यारी लाडली बीवी ने और मुसलमानों की मां ने अपने सारे बच्चों को, क़यामत तक आने वाले अपने बेटों और बेटियों को ये पैगाम दिया है कि अपने घर में रख के खाना, अपने घर के लिए अफ्तारी में बहुत सारे पहाड़ बना के चीजों को टिकाना, ये मेरा वतीरा नहीं है, मेरे मुस्तफा करीम की ये तालीम नहीं है। तालीम ये है कि अपने घर से सब कुछ खत्म कर दो और सिर्फ एक पानी पर अफ्तार करो, लेकिन हजारों मदीने के यतीमों के सारे घरों के अंदर अफ्तार करा दो। और तीसरी बात, इसी पर खत्म करते हैं, लंबी बात नहीं करते, रहमतुल्लिल आलमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, आपको मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं जानवरों से भी। एक मारूफ, कई दफा आपने सुना वो वाकया कि एक हिरनी को एक सहाबी शिकार करके ले आए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो हिरनी बोली, और मेरे आका जानवरों की बोलियां भी समझते थे। हिरनी ने कहा कि आपका एक साथी मुझे पकड़ कर ले आया है, मेरे बच्चे भूखे हैं और इस वक्त में मुझे दूध है मेरे थनों में, अगर मुझे इजाजत दी जाए मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। अब रहमतुल्लिल आलमीन आपने फरमाया कि जाओ। अब हिरनी है, जानवर है, उसका नातक नहीं है,
हैवान नातिक नहीं है, गैर नातिक है। और मेरे आका ने उसकी जुबान सुनी और कहा तुम चले जाओ, लेकिन मैं सदके कुर्बान जाऊं, मेरे आका ने मुआशरत की भी क्या इंतहा अता फरमाई। आप उस जगह पर जहां से हिरनी को खोला था वहां खुद खड़े हो गए। हिरनी का जामन मुस्तफा करीम जमानत में कि हिरनी तो किसी और की है, हालांकि आप सारे सहाबा के, सारे मुसलमानों की जान है, जो आप चाहें हमारी बुनियाद पर हमारे भी आप पर कर गुजरे, कौन इनकार करेगा। लेकिन सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले लोगों को मुआशरत के असूल सिखाए। आप वहां खड़े हो गए और वो सहाबी जब आए तो उन्होंने सहाबी को कहा कि बात यह है कि मैंने तेरी हिरनी इस बुनियाद पे खोली है कि वो मुझसे वादा करके गई है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आऊंगी, तो जब तक वो नहीं आती मैं यहां खड़ा हूं। सहाबी ने बहुत कहा कि हजूर आपने क्या किया है, लेकिन आप खड़े रहे, हिरनी आ गई। जब हिरनी वापस आई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि तू ये हिरनी मुझे हदिया कर दे। तो सहाबी की जिंदगी की इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती थी। उन्होंने फौरन जब आपको हदिया कर दी तो आपने उस हिरनी को आजाद कर दिया। अब ये है रहमतुल लिल आलमीन। अब अगला फिक्रा सुनाने के लिए मैंने हदीस बयान की है, फिक्रा सुनो आगे। रहमतुल लिल आलमीन, मेरे आका फरमा रहे हैं सुनो, ये वो सहाबा हैं जिनको आपने इस्तकबाल रमजान के बारे में खुद तकरीब मुनक्कद करके रमजान की सारी बातें बताई। आपने फरमाया सुनो मेरे साथियों, जो आदमी मेरे उम्मतियों में से सदका फितर अदा नहीं करेगा वो मेरे पीछे ईद की नमाज ना पढ़े, वो मुसलमानों की ईदगाह में नहीं आ सकता। रहमतुल लिल आलमीन। और गुस्सा इतना कि गरीबों का ख्याल ना रखने वाले, पूरा रमजान गुजार दिया, गरीबों का ख्याल नहीं रखा। फरमाया कि अब आज जिन अमीरों के बच्चों के रंग बिरंगे जर्क बर्क लिबास है, जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनके पांव में खूबसूरत जूतियां हैं, जब तक कि मेरे जैसे यतीमों के पांव में ऐसी जूतियां ना होंगी, जब तक उनके कपड़े बेहतरीन नहीं होंगे, ये बाकी मदीने वाले लोग आकर मेरे पीछे ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। अब रहमतुल लिल आलमीन ये फरमा रहे हैं। तो गोया रमजान है सिर्फ गमखारी का महीना। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे गुनाहों का बोझ हल्का हो, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे जो खुदा की नाफरमानियां वो खत्म हो जाएं। तो मेरे आका ने फरमाया सिर्फ गुनाह हल्के नहीं होंगे, फरमाया कि रमजान ऐसी चीज है कि जो तुम्हारे सारे गुनाहों को सिर्फ हल्का नहीं करेगा, गुनाहों को जला के रख देगा, उनका निशान भी बाकी नहीं रहेगा। आगे बढ़ो, अल्लाह के रमजान को अल्लाह के नाम कर दो। अल्लाह ने इसका नाम खुद इसलिए रखा कि रमजान मेरे नाम कर दो। जो उसके नाम कर देंगे उनका रमजान है, जो उसके नाम नहीं करेंगे उनका रमजान कोई नहीं। माशाअल्लाह, जबरदस्त।